بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور یقیناً ہمارا وعدہ ہمارے بھیجے ہوئے بندوں یعنی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پہلے ہی ہو چکا ہے کہ بے شک وہی لوگ مدد پائیں گے اور ہماری فوج یعنی اللہ کے نیک بندے ہی غالب رہیں گے۔ بس آپ اے نبی ان سے کچھ وقت کے لیے منہ موڑ لیجیے اور انہیں دیکھتے رہیے، عن قریب وہ خود بھی انجام دیکھ لیں گے۔ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ عذاب ان کے آنگن میں اترے گا تو وہ صبح بہت بری ہوگی ان لوگوں کے لیے جن کو ڈرایا گیا تھا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ وہ ظلم کرنے والوں کے اعمال سے غافل نہیں، وہ ذات پاک ہے اور اللہ پر گویا لازم ہے کہ وہ ایمان والوں کی مدد کرے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو مجاہد بھی تھے اور شہید بھی، اور ان کے اہل بیت پر اور ان کے صحابہ پر اور ان سب پر جو قیامت کے دن تک ان کے طریقے پر جہاد کرتے رہیں۔ اس کے بعد اے ہمارے اہل غزہ جو محاذ پر ڈٹے ہوئے صبر کرنے والے ایمان والے لوگ ہیں، اے ہماری قوم کے لوگوں جہاں کہیں بھی ہو، اے ہماری اسلامی اور عرب امت کے عوام اور اے دنیا کے تمام آزاد انسانوں، آپ سب پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکتیں ہوں۔ 4 مہینے گزر چکے ہیں جب سے صہیونی دشمن نے ایک بار پھر ہمارے قوم اور ہمارے اہل غزہ پر وحشیانہ اور نازی طرز کا حملہ شروع کیا ہے۔ اس کے بعد کہ اس نے دھوکہ دیا، معاہدوں کو توڑا اور اسی سال جنوری میں مزاحمت یعنی فلسطینی تحریک کے ساتھ کیے گئے پختہ معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اور جب اس دشمن نے ثالثوں اور پوری دنیا سے جھوٹ بولا اور دوبارہ اس جھوٹی فتح کی تلاش میں لوٹا تاکہ وہ اپنی سفاکی کو عام شہریوں اور بچوں پر مکمل کرے اور اپنی مجرمانہ عادت کے مطابق شہری آبادیوں، محلوں، بستیوں اور شہروں کی منظم تباہی کا سلسلہ جاری رکھے۔ یہ جنگ اور حملہ جو ہماری قوم پر مسلط کیا گیا 21 مہینوں سے جاری ہے، لیکن ان 21 مہینوں میں جو کچھ نمایاں ہوا وہ یہ تھا، ہمارے مجاہدین اور مزاحمتی جوانوں کی چٹان جیسی ثابت قدمی اور ہماری عظیم غیرت مند اور قربانی دینے والی قوم کا انبیاء جیسا صبر اور ذلت اور رسوائی ان ظالم اور بد کردار قابضوں پر، اور ذلت آمیز بے وفائی ان مسلمان بھائیوں کی طرف سے جو خون، عربیت اور اسلام کے رشتے میں شریک ہیں، سوائے ان کے جن پر اللہ نے رحم فرمایا، ان سچے لوگوں، مجاہدین، مجبور و مغلوب قوموں اور ان دنیا کے آزاد انسانوں کے جو اپنی انسانیت کے ساتھ سوچتے ہیں، یعنی جو انسانی اقدار پر قائم ہیں۔ اور دشمن نے ان حالیہ مہینوں میں ایک فوجی کارروائی کا اعلان کیا جسے اس نے عربات جدعون کا نام دیا، جس کے ذریعے وہ تورات کی من گھڑت کہانیوں کو زندہ کر کے اپنی جنگ کو جھوٹی مذہبی تقدس کا رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جنگ جو حقیقت میں نسل پرستی اور نازی سوچ پر مبنی ہے، شیطانوں کے افعال اور بزدل اور گندے گروہوں کے طریقے سے مشابہ ہے۔ پس ہم نے اللہ کی مدد سے اس کارروائی کا مقابلہ کیا اور اب بھی کر رہے ہیں، ایک سلسلہ وار کارروائی کے ذریعے، جسے ہم نے حجارت داؤد علیہ السلام کی کنکریاں کا نام دیا، اللہ کی اس نصرت سے الہام لیتے ہوئے، اللہ کی اس نصرت سے سبق لیتے ہوئے جو اس نے اپنے مومن بندے داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی، ظالم، سرکش اور متکبر جالوت کے مقابلے میں۔ بس اللہ نے ہمارے مجاہدین کو فتح عطا کی اور ان کے واروں کو اپنی اجازت سے ٹھیک نشانے پر لگایا، اور اللہ اپنی فوج کے ساتھ تھا جب وہ ہر وار کے ساتھ یہ آیت دہرا رہے تھے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے نبی علیہ السلام آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ پس ہمارے مجاہدین اپنے دوسرے بھائیوں یعنی مزاحمتی جماعتوں کے ساتھ مل کر اور خصوصاً سرایا القدس جہاد اسلامی کا عسکری ونگ کے بھائیوں کے ساتھ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جو ظاہری لحاظ سے غیر مساوی ہے، یعنی دشمن طاقت میں کہیں زیادہ ہے لیکن وہ اسے بے مثال ایمان، انتہائی سخت جوش اور اللہ کی مدد، اس کے فضل اور توفیق کے ساتھ دلیرانہ اور نہ ٹوٹنے والے عزم کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ہم نے ان مہینوں کے دوران دشمن کے سینکڑوں فوجیوں کو ہلاک یا زخمی کیا اور ہزاروں کو نفسیاتی بیماریوں، صدموں میں مبتلا کیا، ٹراماز میں، اور اب دشمن کے خودکشی کرنے والے فوجیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔
اس لیے کہ وہ جو گھناؤنے اور خوریز اعمال انجام دے رہے ہیں اور جو عظیم مزاحمت ان کے مقابل کھڑی ہے وہ ان کے لیے ناقابل برداشت بنتی جا رہی ہے۔ یہ مزاحمت اللہ کی معیت اور اس کے لشکر کی مدد سے محفوظ ہے۔ ہمارے مجاہدین دشمن کو حیران کر دیتے ہیں نئی اور متنوع تدابیر اور چالوں سے، جو انہوں نے اس طویل ترین جنگ اور مقابلے سے سیکھ کر تیار کی ہیں، جو ہماری قوم کی تاریخ کی سب سے بڑی اور سخت ترین جنگ ہے۔ اور مجاہدین نے انوکھی بہادری سے بھرپور اور منفرد نوعیت کی کارروائیاں انجام دیں، اور وہ اب بھی دشمن کی گاڑیوں کو راکٹوں اور بارودی مواد آئی ڈیز سے نشانہ بنا رہے ہیں اور دشمن کے ساتھ براہ راست آمنے سامنے کی لڑائی کر رہے ہیں۔ اس کے فوجیوں اور افسران کو نشانہ بنا رہے ہیں، عمارتوں، سرنگوں کے دہانوں اور پیچیدہ گھاتوں کو دھماکوں سے تباہ کر رہے ہیں اور دشمن کے دستوں پر چھاپے مار رہے ہیں۔ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے بہادر خان یونس میں دشمن کی گاڑیوں پر سوار ہوئے اور قبضہ گیر فوجیوں تک زیرو فاصلے سے پہنچ گئے اور اس مجرم فوجی کا تعاقب کیا جس نے مہارت سے عام شہریوں کے گھروں کو تباہ کیا تھا، پھر اسے ہلاک کیا اور اس کا اسلحہ بھی غنیمت میں لے لیا۔ حالیہ ہفتوں میں مجاہدین نے کئی صہیونی فوجیوں کو قید کرنے کی کارروائیاں انجام دینے کی کوشش کی، جن میں سے بعض قریب تھے کہ کامیاب ہو جائیں، لیکن سب سے پہلے اللہ کی مشیت اور پھر اس وجہ سے ناکام ہوئی کہ دشمن نے اپنے ان فوجیوں کو اجتماعی طور پر قتل کرنے کی پالیسی اپنائی جن کے متعلق شبہ تھا کہ وہ قید کیے جانے کی کوشش کا نشانہ بنیں گے، اور مجاہدین کی کارروائیاں پھیل گئیں۔ شمالی پٹی کی انتہائی شمال اور مشرق میں واقع بیت حانون اور جبالیہ سے گزر کر غزہ شہر کے التفاح، الشجاعیہ اور الزیتون محلوں تک، اور پھر خان یونس اور رفح تک پہنچ گئیں، یہاں تک کہ غزہ کی مزاحمت اپنے قابضین کے خلاف جنگ لڑنے والی اقوام کی تاریخ معاصر کی سب سے عظیم عسکری درسگاہ بن گئی۔ اے ہماری قوم اور ہماری امت، ہم کتائب شہید عز الدین قسام میں سے ہیں۔ جبکہ معرکہ طوفان اقصی اور ہماری قوم پر صہیونی نازی جنگ کو 21 مہینے گزر چکے ہیں، یہ بات زور دے کر کہتے ہیں۔ اولاً ہمارے مجاہدین اور مزاحمتی تنظیموں میں ہمارے بھائی قابض افواج کے خلاف ایک طویل جنگ استنزاف، طاقت گھٹانے والی جنگ، وار آف ایٹریشن کے لیے تیار ہیں، اس کو جاری رکھنے کے لیے کامل تیاری کی حالت میں ہیں، چاہے دشمن کی جارحیت کسی بھی شکل میں ہو یا اس کی جارحانہ منصوبہ بندی جیسی بھی ہو، کیونکہ ہمارے مجاہدین نے ثابت قدمی اور دشمن کو شدید نقصان پہنچانے پر آپسی عہد کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ یا تو جارحیت کا خاتمہ ہو جائے یا شہادت نصیب ہو، کیونکہ ہماری جنگ، ہمارا قتال ایک اصولی موقف ہے، ایک ناقابل انکار حق ہے، ایک مقدس دینی اور قومی فریضہ ہے۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہم اللہ کی مدد اور اس کی تائید سے پوری قوت، پختہ ارادے اور شدید حملے کے ساتھ جنگ جاری رکھیں۔ اے ہماری قوم اور ہماری امت، شہید عز الدین قسام میں سے ہم زمین کے پتھروں سے بھی لڑیں گے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے، یعنی ہمارے حوصلے، ہماری غیرت اور ہمارے مردان حق سے۔ مومنین تو تھوڑے سے ہتھیاروں کی طاقت سے بھی اللہ کے فضل سے حیران کن معجزے برپا کر دیتے ہیں۔ القسام کی قیادت کی موجودہ اسٹریٹجی اور فیصلہ یہ ہے: دشمن کے فوجیوں میں بھاری ہلاکتیں ڈالنا، نقطہ صفر سے انتہائی قریب سے دشمن پر مرکوز، منفرد اور مؤثر حملے کرنا، اور صہیونی فوجیوں کو اغوا کرنے کی کارروائیاں انجام دینا۔ اگر دشمن کی دہشت گرد حکومت نے نسل کشی کی جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس نے اپنے فوجیوں اور افسران کی لاشیں وصول کرتے رہنے کا فیصلہ بھی خود ہی کر لیا ہے۔ نہ تو ان کے ٹینکس انہیں بچا سکیں گے اور نہ ہی انہیں موت کی ان آگ برساتی لپٹوں سے محفوظ رکھ سکیں گے جو مومن ہاتھوں نے تیار کی اور اللہ کے حکم سے پھینکی گئیں۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، اللہ ان پر وہاں سے آ گیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکے اور ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی۔ دوسرا، ہم اگرچہ اپنے مجاہدین کے ثابت قدمی اور بہادری پر فخر کرتے ہیں، کہ ہم اس درد و تکلیف کی شدت کو بھی خوب سمجھتے ہیں جو ہماری زخمی اور مبتلا عوام، ہمارے صابر اہل خانہ روزانہ کی بنیاد پر جھیل رہے ہیں، جن کے درد ہم ہر دن محسوس کرتے ہیں، اور ہم جو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دشمن کا مقابلہ کرنے اور اس سے لڑنے کا حکم دیا ہے،
یہ عمل 2 ارب کی امت کی ذمہ داری کو ختم نہیں کرتا جسے انہوں نے افسوس کے ساتھ ضائع کر دیا۔ ہمارا دشمن دنیا کی طاقتور ظالم قوتوں سے مسلسل اسلحہ اور گولہ بارود حاصل کر رہا ہے، جبکہ ہماری امت کی حکومتیں اور طاقتیں خاموشی سے اپنے بھائیوں کے قتل عام کو دیکھ رہی ہیں، جنہیں ہزاروں کی تعداد میں قتل کیا جا رہا ہے، بھوک میں رکھا جا رہا ہے اور پانی اور دواؤں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ہم تاریخ کے سامنے انتہائی درد اور کرب سے اپنی امت کے تمام افراد کے سامنے اسلامی اور عرب ممالک کے قائدین، جماعتوں، علماء، نخبہ سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، تم سب ہمارے ان تمام یتیم بچوں، بیوہ عورتوں، زخمیوں، بھوکوں، بے گھر اور مظلوموں کے سامنے اللہ کے حضور دشمن ہو۔ تمہاری گردنیں ان لاکھوں مظلوم شہداء کے خون سے بھاری ہیں جنہیں تم نے اپنی خاموشی سے مایوس کیا ہے۔ یہ ظالم نازی دشمن یہ نسل کشی تمہارے کارخانوں، ہتھیاروں اور تمہارے سکوت کے سہارے ہی کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ اسے سزا نہیں ملے گی۔ تم خاموش رہو گے اور اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ ہم کسی کو بھی اس خون بہنے کی ذمہ داری سے بری نہیں کرتے اور ہم کسی کو مستثنا نہیں سمجھتے۔ ہر وہ شخص جو کچھ بھی اثر رکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ خدا کی قسم ہم دشمن کو ہماری امت کی بے بسی اور خاموشی پر ناز کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ہم دل سے رنجیدہ ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دشمن اندر سے کتنا کمزور، بزدل اور ذلیل ہے، اور ہم جانتے ہیں وہ الہی سچائی جو اس میں پائی جاتی ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، تم اے مسلمانوں ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ خوفناک ہو اگر اسے اسلام کی عزت اور عربوں کی غیرت کے ساتھ جواب دیا جاتا، مگر یہ مردہ دلی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ کیا ایک عظیم اور شاندار ماضی رکھنے والی امت اس قدر بے بس ہو چکی ہے کہ بھوکے اور محصور غزہ کے لوگوں تک کھانا، پانی اور دوا تک نہ پہنچا سکے؟ کیا وہ اس خون کے دریا کو نہ روک سکی جو دن رات بہہ رہا ہے؟ وہ خون جو امت کو ڈرانے کے لیے بہایا جا رہا ہے اور اس کی عزت و حمیت کو توڑنے کی سازش کے تحت بہایا جا رہا ہے تاکہ ایک صہیونی سلطنت قائم کی جائے عرب و اسلام کی سرزمین پر، جس کا دارالحکومت تمہارا پہلا قبلہ اور تمہارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام معراج ہو، یا شاید اس کے ملبے پر؟ پس لعنت ہو بزدلوں کی ان آنکھوں پر جو چین سے سوتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہمارے عزیز و محترم یمن کے بہادر عوام کو جو اہل حکمت و ایمان ہیں، ان کی مسلح افواج کو اور انصار اللہ کے ان سچے بھائیوں کو جنہوں نے دنیا کو اپنے عزم، ثابت قدمی اور فلسطین و غزہ کے ساتھ بے مثال وفاداری سے حیران کر دیا ہے۔ انہوں نے دشمن پر ایک مؤثر محاذ کھول دیا اور ان تمام عرب و مسلم حکومتوں، تحریکوں اور جماعتوں پر حجت قائم کر دی جو یا تو پیچھے ہٹ گئیں یا ظلم کی نمائندگی کرتی ہیں یا صرف اپنی قوموں کو دھوکہ دینے والے نشے کی طرح وقتی نعرے دیتی ہیں۔ اب ان کی بڑی بڑی باتیں اور بلند و بانگ دعوے عملی میدان میں امتحان میں ہیں، اور وہ اپنی ناکامی سے امت کی سب سے پاک اور مقدس تحریک یعنی فلسطین کو تنہا چھوڑ چکے ہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں دنیا کے ہر آزاد و غیرت مند انسان کو جو ہمارے مظلوم عوام سے ہمدردی کرتے ہیں، جو محاصرہ توڑنے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انہیں خطرات، بدنامی اور منافقوں کی سازشوں کا سامنا ہوتا ہے جو ہر صدائے حق کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ چاہے یہ کوششیں کامیاب ہوں یا دشمن کے دباؤ سے روک دی جائیں، ہر ایک حمایت اور ہر ایک قدم ہمارے لیے فخر اور عزت کا باعث ہے۔ ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس جد و جہد کو جاری رکھیں، اسے مزید طاقت دیں اور ہر میدان، ہر قوم اور ہر وسیلے سے اس ناپاک دشمن کو بے نقاب کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم فلسطینی مزاحمت کے مذاکراتی وفد کے موقف کی پوری قوت سے حمایت کرتے ہیں جو دشمن کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات میں مصروف ہے، اور ہم نے پچھلے چند مہینوں کے دوران بارہا ایک جامع معاہدے کی پیشکش کی ہے جس کے تحت ہم دشمن کے تمام قیدیوں کو ایک ہی بار میں حوالے کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن جنگی مجرم نیتنیاہو اور اس کی نازی جماعت سے تعلق رکھنے والے وزراء نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا، اور ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ان قیدیوں کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں، لیکن ہم نے اب تک حتی الامکان ان کی حفاظت پر اصرار کیا ہے، اور ہم بہت قریب سے ان مذاکرات پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں امید ہے
کہ ایک ایسا معاہدہ طے پا جائے گا جو ہمارے عوام پر جنگ کے خاتمے، قابض فوج کے انخلا اور ہمارے اہل غزہ کی امداد کی ضمانت دے۔ لیکن اگر دشمن نے ہٹ دھرمی دکھائی اور اس دور کے مذاکرات سے بھی منحرف ہو گیا، جیسا کہ وہ ہر بار کرتا آیا ہے، تو ہم کسی جزوی معاہدے یا 10 قیدیوں کی محدود پیشکش کی طرف واپسی کی کوئی ضمانت نہیں دیتے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مزاحمت کو توڑنے اور ہمارے عوام کو شکست دینے میں صہیونی ناکامی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ گھٹیا اور گھناؤنے حلوں کی طرف بھاگ رہا ہے، جو کہ جنگی جرائم، اجتماعی سزا، نسل کشی اور نسلی تطہیر کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ واضح طور پر امریکی مرضی اور حمایت سے ہو رہا ہے۔ وہ دشمن معصوم لوگوں کو اذیتیں دینے میں طرح طرح کے طریقے اختیار کرتا ہے، علانیہ طور پر لوگوں کو جبراً بے دخل کرنے کے ارادے کا اظہار کرتا ہے اور منظم تباہی کو ایک فوجی کارنامہ کہہ کر اس پر فخر کرتا ہے۔ وہ دنیا کے سامنے نازی طرز کے حراستی کیمپوں کے منصوبہ بندی پیش کرتا ہے، مگر انہیں جھوٹے اور جعلی انسانی ناموں کے تحت چھپاتا ہے۔ گویا یہ دشمن پرانے دور کی سیاہ تاریخ کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہے اور ان واقعات کو سادیت پسندی اور مجرمانہ رویے کے ساتھ اپنے دشمنوں پر لاگو کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے سامنے ناززم بھی چھوٹا لگنے لگا ہے۔ لہٰذا پوری دنیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان حراستی کیمپوں کو مسترد کرے، ورنہ وہ جھوٹی کہانی جسے وہ یہود دشمنی کہہ کر بیچتے رہے ہیں ایک مذاق اور رسوائی بن جائے گی۔ ہمارے عوام کا یہ کوئی قصور نہیں کہ وہ صہیونیت کے مجرموں کی نفسیاتی بیماریوں کی قیمت ادا کریں، بلکہ صہیونیوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا کی اقوام کی ان سے نفرت کی اصل وجہ خود ان کے جرائم اور انسانیت دشمن مظالم ہیں، نہ کہ کوئی نسلی تعصب۔ پانچویں بات یہ ہے کہ دشمن کی طرف سے کچھ عرب ناموں کے ساتھ غداروں اور کرائے کے ایجنٹوں کو استعمال کرنے کی کوشش دراصل اس کی ناکامی اور شکست کی کھلی علامت ہے۔ یہ ایک ایسی ترکیب ہے جو ناکامی کی ضمانت رکھتی ہے۔ یہ ایجنٹ قوم کے شعور، غیرت اور خیانت کے خلاف مزاج کی بدولت جلد ہی ایک جلی ہوئی اور پھینکی ہوئی پرچی بن جائیں گے۔ دشمن جو کچھ ان پر خرچ کر رہا ہے وہ اس کے لیے حسرت اور نقصان اور کھلا وبال بنے گا انشاءاللہ۔ ہم ان تمام غداروں سے کہتے ہیں، ابھی توبہ کرو اور اپنی قوم کے آغوش میں واپس آ جاؤ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور پچھتاوا بے فائدہ رہ جائے، ورنہ ان کا انجام افسوس ناک اور ہر غدار و بزدل کے لیے عبرت بنے گا۔ ہم ان معزز خاندانوں، قبیلوں اور قبیلہ داروں کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ان ایجنٹوں سے برات کا اعلان کیا۔ یہ لوگ تنہا ہیں اور اپنے سوا کسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ آخر میں اے ہمارے عظیم صابر قوم، اے انقلاب کے سرچشمے، اے مردانگی کے کارخانے والوں، اے وہ لوگوں جن کے گھروں سے ہر روز شہادت کے نورانی قافلے رخصت ہوتے ہیں، اے موسیٰ کلیم اللہ کے بھائیوں جنہیں اللہ کے بدترین دشمنوں نے ستایا، لیکن اس نے صرف اتنا کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ اے یوسف صدیق کے وارثوں جنہیں بھائیوں نے تنہا چھوڑ کر اندھیرے کنویں میں پھینک دیا، لیکن اللہ کی مدد آئی اور فتح و عزت اس کا مقدر بنی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں جو شعب ابی طالب میں محصور رہے اور غار میں چھپے اور احد میں زخمی ہوئے، لیکن اللہ کی مدد نازل ہوئی، اللہ ان دشمنوں سے آپ کی کفایت کرے گا۔ اے آل یاسر کے بھائیوں جنہیں اللہ کے لیے عذاب دیا گیا تو انہیں بشارت دی گئی، صبر کرو، آل یاسر جنت تمہارا وعدہ ہے۔ آپ کا یہ ثبات، صبر، قربانی اور ظلم و محرومی کے خلاف چٹان جیسا کھڑا ہونا، یہی سب سے زیادہ چیز ہے جو آپ کے دشمنوں کو جلاتی ہے۔ یاد رکھو، اس تاریکی کی ایک صبح ضرور ہے اور بے شک کامیابی صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ۔ ہم اپنی عظیم قوم کے تمام بزرگوں کے سروں کو بوسہ دیتے ہیں، ان کی استقامت، قربانی اور مورچوں پر ڈٹے رہنے پر عظیم ترین سلام پیش کرتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بشارت سناتے ہیں۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں سارے فیصلے ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن اللہ کی مدد پر خوش ہوں گے۔ اللہ جسے چاہے نصرت عطا فرماتا ہے اور وہی زبردست نہایت رحم والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور یاد رکھو
یہ جہاد ہے یا فتح یا شہادت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔